بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانیت کے جہاں سے آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ دوستو، کچھ بہن بھائیوں کی فرمائش پہ ایک آج مختلف قسم کا عمل لے کے آیا ہوں، بلکہ ایک نقش لے کے آیا ہوں۔ یقین مانیں، اگر صحیح طریقے کے مطابق آپ نے اس کو بنا لیا اور استعمال کر لیا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو اپنا مقصد حاصل نہ ہو۔ لیکن دوستو، یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ عمل آپ ہر اس جگہ پہ کر سکتی ہیں جہاں پہ آپ کو شریعت اجازت دے۔ مثال کے طور پہ آپ کا میاں ہے، وہ اپنے گھر کے علاوہ باہر لڑکیوں سے دوستی، پیار محبت کی کہانیاں چلاتا ہے، یا کوئی ایک لڑکی ہے جس کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ ناتا چل رہا ہے، مثلا دوستی والا، تو آپ یہ چاہتی ہیں کہ وہ ادھر سے چھوڑ کے اپنے گھر پہ توجہ دے، تو آپ کر سکتی ہیں۔ اگر میرا کوئی بھائی، اس کی بیوی ہے، اس کے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، تو ان کو ختم کرنے کے لیے، کسی کا بھائی ہے، کسی کی بہن ہے، ان کے ناجائز تعلقات ہیں، یا کچھ لڑکے لڑکوں کی آپس میں دوستی ہوتی ہے تو وہ اس میں نشے کے عادی یا غلط کاموں میں پڑنے کے عادی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو ایسی جگہ پہ جہاں پہ شریعت آپ کو اجازت دے، اگر آپ میاں بیوی کے درمیان، یا بہن بھائی کے درمیان، یا بھائی بھائی کے درمیان، بہن بہن کے درمیان کرنا چاہیں گے، تو یہ پہلی بات ہے، یہ عمل اثر نہیں کرے گا۔ ایک تو عمل اثر نہیں کرے گا، اور دوسرا جو ہے، اس کی جو رجت ہوگی آپ کے اوپر، وہ آپ سے قابل برداشت نہیں ہوگی۔ تو میری طرف سے جائز جگہ پہ کرنے کی اجازت ہے۔ ناجائز جگہ پہ جو کرے گا، اس کے گناہ، ثواب اور رجت کا وہ خود ذمہ دار ہے، میں بری الذمہ ہوں۔ تو دوستو، عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ چاند کی 14 تاریخ کے بعد، چاند کی 15 تاریخ سے لے کر 29 یا 30، کیونکہ چاند 29 یا 30 کا ہی ہوتا ہے، تو اگر چاند 29 کا ہے تو 15 سے 29، اگر 30 کا ہے تو 15 سے 30 کے درمیان جو بھی ہفتہ یا منگل کا دن آئے، تو اس دن یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ اب عمل کرنے کے لیے آپ کو 2 چیزوں کی ضرورت ہے، وہ آپ پہلے سے لا کے بندوبست کر کے رکھ سکتے ہیں۔ پہلی چیز، آپ کو فش چاہیے۔ اب آگے جب چل کے آپ ایک نقش دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو کتنی بڑی فش چاہیے۔ آپ اس کو دیکھ کے ایک اندازے سے، پھر یہ سوال نہ کیجیے گا کہ کتنی بڑی ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، آپ دیکھ کے خود اندازہ کر لیں، تو اس کے حساب سے آپ لے آئیں۔ ایک آپ کو فش چاہیے، اور ایک سادہ کاغذ چاہیے کہ جس پہ لائنیں نہ لگی ہوں، جو عموماً یہ فوٹو اسٹیٹ وغیرہ کرنے کے لیے جو بالکل وائٹ کاغذ ہوتا ہے، بالکل صاف، جس پہ لائنیں نہیں ہوتی، وہ والا کاغذ چاہیے۔ اب کرنا یہ ہے کہ عمل کرنے سے پہلے حسب توفیق جو بھی ہو سکے وہ صدقہ دے دیں، اس کے بعد یہ آپ عمل کریں۔ تو چاند کی 15 سے لے کر 29-30 کے درمیان جو بھی ہفتے کا دن یا منگل کا دن آئے، اس دن آپ نے صبح سورج نکلنے کے بعد، جب سورج نکل آئے، آپ اپنی اپنی کنٹری میں یا اپنی اپنی سٹی میں آپ یہ چیک کریں کہ سورج نکلنے کا کون سا ٹائم ہے۔ جو سورج نکلنے کا ٹائم ہے، اس کے 5 منٹ بعد آپ نے یہ نقش بنانا ہے۔ اب نقش بنانا کس طریقے سے ہے؟ جو آپ نے فش لائی ہوئی ہے، اس فش کے سینے کے اوپر یہ والا نقش جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے، یہ آپ نے اس کی چھاتی پہ یعنی سینے پہ بنا دینا ہے، بلیک کلر سے لکھنا ہے، اور سیم اسی طریقے سے لکھنا ہے۔ اب جب بلیک کلر سے آپ لکھ لیں، اس کے لکھنے کی کوئی ترتیب نہیں ہے، یہ 9 خانوں والا مثلث نقش ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ ڈبے بنا لینے ہیں، بیچ میں لائنیں لگا کے اس کے 9 خانے بنا لیں، اور سب سے جو لاسٹ پہ خانہ ہے اس کو تھوڑا سا بڑا رکھیے گا، کیونکہ اس میں آپ نے نام لکھنے ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے اوپر یہ جو لکھا ہوا ہے حامان، پھر شداد، پھر نمرود، یہ تینوں خانے پر کر لیں، پھر نیچے آ جائیں، پھر ابلیس، تلبیس، ملعون، یہ تینوں خانے پر کر لیں، پھر نیچے آ جائیں، پھر آگے لکھا ہوا فرعون، آگے ابو جہل، اس سے آگے جو لاسٹ والا خانہ ہے، آخری خانہ، جن 2 فریقوں کے درمیان جدائی کروانی ہے، اس میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ پہلے فلاں کا نام لکھیں پھر دوسرے کا لکھیں۔ صرف آپ نے پہلے ایک کا نام، اگر لڑکی کا نام آپ نے پہلے لکھا ہے تو آگے بنتے، آگے اس کی ماں کا نام لکھ رہے ہیں۔ اگر لڑکے کا نام پہلے لکھا ہے تو اس کے نام کے ساتھ بن لگے گا، بن لکھ کے آگے اس کی ماں کا نام لکھیں۔ لکھنے کے بعد آگے لکھیں جدائی ہو، پھر نیچے دوسرے فریق کا نام، یعنی فلاں بنت فلاں کے جدائی ہو، فلاں بنت فلاں کی جدائی ہو فلاں بن فلاں کے ساتھ، یہ الفاظ لکھنے ہیں آپ نے۔ یہاں پہ
آخری خانے میں یہ لکھ دینا ہے۔ جب یہ آپ لکھ لیں تو لکھنے کے بعد اس کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں۔ اب یہ دوسرا والا نقش، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بھی آپ نے اس سادہ کاغذ کے اوپر بلیک پوائنٹر مارکر جو بھی ہے اس کے ساتھ بنا لینا ہے۔ اب اس میں یہ جو الفاظ ہند سے لکھی ہوئی ہیں، یہ ہند سے بھی آپ نے بس جس طریقے سے وہ لکھا تھا نا اوپر 3 لائن 3 خانے، یعنی رائٹ سے لیفٹ کی طرف آپ نے اس کو پر کرنا ہے۔ پھر دوسری لائن کو رائٹ سے لیفٹ کی طرف پر کرنا ہے۔ جب دوسری لائن بھی مکمل ہو جائے پھر تیسری لائن میں آ جائیں، تیسری لائن کا پہلا خانہ دوسرا خانہ مکمل کریں۔ مکمل کرنے کے بعد جو آخری خانہ ہے اس پہ بھی آپ نے اسی طریقے سے نام لکھ دینے ہیں۔ اسی طریقے سے نام لکھ کے کہ فلاں بنت فلاں کی جدائی ہو فلاں بنت فلاں کے ساتھ۔ اب یہ دونوں نقش آپ کے تیار ہو گئے۔ یہ مشرق کی طرف منہ کر کے آپ نے بیٹھنا ہے نقش بناتے ہوئے، اور مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں، باوضو ہو کے بیٹھیں، پاک صاف ہوں اور یہ نقش لکھیں۔ لکھنے کے بعد اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو فش ہے اس کو آپ کسی شاپر میں لپیٹ دیں اور اسے قبرستان میں لے جائیں۔ تو جو پرانی 2 قبریں ہوں ان 2 قبروں کے درمیان میں تقریباً 1 فٹ تک کھڈا بنا کے اس کے اندر ڈال کے اوپر آپ مٹی ڈال دیں۔ آپ اگر تھوڑا سی کھدائی کریں گے اور فش کو رکھ کے آ جائیں گے تو وہ فش جنگلی جانور جو ہوتے ہیں قبرستان کی حدود میں وہ نکال لیں گے اس کو۔ اور یہ واقعات ایک بار نہیں سینکڑوں بار ہو چکے ہیں۔ میں نے خود کتنے بندوں کو بنا کے دیا اور ان کو سمجھایا، لیکن انہوں نے تھوڑی سی کھدائی کی، بیچ میں رکھ کے آ گئے، دوسرے دن جا کے دیکھا تو وہاں پہ فش نہیں تھی، کسی چیز نے نکال لی تھی۔ تو اس لیے احتیاطاً بتا رہا ہوں کہ کم از کم فٹ 1.5 فٹ کھدائی کریں، زمین کے اندر کھڈا بنائیں، اس کے اندر رکھ کے اوپر کوئی پتھر رکھ دیں، پتھر رکھ کے اوپر پھر مٹی ڈال کے زمین کو برابر کر دیں۔ تو وہ فش والا کام تو آپ کا ہو گیا مکمل۔ اب جو دوسرا نقش جو آپ نے لکھا تھا اس کو آپ فولڈ کر لیں کسی طریقے سے بھی، اور اس کے اوپر شاپر چڑھا لیں۔ شاپر چڑھا کے وہ آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ اب جب آپ اپنے پاس رکھیں گے تو اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ استعمال آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے کہ صبح جب سورج نکل رہا ہو اس وقت اس نقش کو لے کے مشرق کی طرف منہ کر کے آپ نے الٹے پاؤں کی جُتی اتار لینی ہے، اور الٹے ہاتھ میں پکڑ کے تو 7 جُتیاں مارنی ہیں، اور ہر جُتی مارتے وقت ایک جُتی ماریں، اپنا مقصد بیان کریں کہ فلاں بن فلاں کی جدائی فلاں بن فلاں سے فوراً کرو، اگر جدائی نہ کی تو میں اور جُتیاں ماروں گی یا ماروں گا، ٹھیک ہے؟ پھر دوسری جُتی ماریں، یہی الفاظ، تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں، 7 جُتیاں ماریں اور پھر اس نقش کو کہیں سنبھال کے رکھ دیں۔ پھر اس کے بعد دن کو ٹھیک 12 بجے یہ آپ نے یہی اسی طریقے سے جُتیاں مارنی ہیں، اور اسی طریقے سے وہی الفاظ جو صبح کہے تھے وہی الفاظ کہنے ہیں۔ الفاظ میں چینجنگ نہیں ہونی چاہیے، بدلی نہیں ہونے چاہیے، وہی الفاظ کہنے ہیں۔ پھر مغرب کی اذان سے 5 منٹ پہلے پھر اسی طریقے سے 7 جُتیاں مارنی ہیں، یعنی صبح سورج نکلتے وقت، دوپہر کو 12 بجے، اور شام کو مغرب کی اذان سے یعنی سورج غروب ہونے سے 5 منٹ پہلے۔ منہ مشرق کی طرف ہی ہوگا، 7 جُتیاں ہی مارنی ہوگی، اور ہر بار وہی الفاظ کہنے ہوں گے۔ تو یہ عمل آپ نے 11 دن کرنا ہے جُتیوں والا۔ تو 11 دن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان 2 شخصوں کے درمیان ایسی جدائی پیدا ہوگی کہ وہ زندگی بھر مرتے دم تک ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو دوستو، عمل کی تفصیل میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتا دی ہے، میں نے کوئی کمی بیشی نہیں چھوڑی۔ پھر بھی اگر آپ میرے سمجھانے میں یا آپ کے سمجھنے میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، یا اس واٹس ایپ نمبر پہ مجھ سے وائس میسج کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن آخر میں پھر وہی گزارش ہے کہ ناجائز خدا کے لیے ناجائز مت کیجیے گا۔ اگر ناجائز کریں گے تو اس کے نقصان کے
اور اس کے گناہ ثواب کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، میں بری ذمہ ہوں گا، اور اس کی جو رجت ہوگی وہ آپ کو اس وقت پھر پتہ چل جائے گی کہ کیا رجت ہوتی ہے ناجائز کام کرنے سے۔ تو دوستو اجازت چاہوں گا۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔